بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے حالات کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گنہگار بندوں کو دوزخ کے اندر داخل فرمائیں گے، وہاں ان کو کن کن مصیبتوں سے سابقہ پڑے گا، کن کن عذابات سے ان کا واسطہ پڑے گا، اور کیسی سخت تکلیفوں میں وہ لوگ رہیں گے، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم سے ہم سب کے اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ تو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے، جہنم سے بچا لے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کوشش بھی کرنی چاہیے، اعمال بھی کرنے چاہیے، صرف دعا نہیں کہ آدمی دعا تو کرے جنت میں داخل ہونے کی اور کام کرے جہنم میں داخل ہونے والے، تو ایسا بھی نہ ہو۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر بھی غور کرے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، جنت میں لے جائے گی یہ زندگی یا جہنم میں لے جائے گی۔ ہمارے اعمال، ہمارے صبح شام کے جو اطوار ہیں، جو روٹین ہے، وہ کیسی ہے، اس سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، جہنم ملنے والی ہے۔ تو اپنی زندگی پر بھی غور کرنا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہے، اس کو بھی صحیح کرنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اپنی زندگی پر بھی غور و فکر کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ پھر مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دوزخ کی ایک خاص گردن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے، جن سے سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1، ہر سرکش ضدی پر، سرکشی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور سرکشی کرنے اور نافرمانی کرنے میں اڑنے والا۔ ایک تو ہے کہ آدمی سے نافرمانی ہو گئی، اس نے اللہ سے توبہ کر لی، توجہ ہو گئی، بعد میں دھیان آیا، لیکن ایک آدمی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن پھر اڑا ہوا ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اس حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں سرکش ضدی۔ نافرمان بھی ہے لیکن نافرمانی پر اڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہرایا، جس نے اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں شرک کیا ہو، وہ شخص بھی جہنم کے اس خاص گردن کا کیا بنے گا؟ لقمہ بن جائے گا۔ اور نمبر 3، تصویر بنانے والے پر، قرآن زمانے کے اندر گھروں کے اندر مورتیاں لگی رہتی تھی، بت بنائے جاتے تھے، ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے، ان کو پوجا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی جو غیر مسلم ہیں ان کی مندروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ تصویر بنا رکھی ہے پوری، کہیں ہنومان کی، کہیں ہنومان کی، کہیں رام کی، کہیں ہری رام کی۔ تو یہ ساری اس طرح کی جو تصویریں بنانے والے ہیں، کل قیامت میں یہ کس کا ایندھن بننے والے ہیں؟ دوزخ کی ایک خاص گردن کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آج کل بھی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، اگر وہ اسی نیت سے بنائی جائیں جس نیت سے پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھی، تاکہ ان کی عبادت کی جائے گی، ان کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں گے، ان کی پوجا کی جائے گی، ان کو سامنے رکھ کر سجدے کیے جائیں گے، اگر اس نیت سے کوئی تصویر بنا رہا ہے کسی مورتی کی، کسی بڑے کی، کسی آدمی کی، کسی جانور کی، تو پھر وہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ آج کل جیسے میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا، تو اس کے ذریعے سے اگر دین کا کوئی کام کیا جائے اور دین کی کوئی بات دوسروں تک پہنچائی جائے، ایسے لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے اور یہاں آ بھی نہیں سکتے، تو اتنی دور دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ تو اس نیت سے دین کی خدمت کرنے کے لیے اگر پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیا جائے تو اس کی حضرات فقہا نے اجازت دی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ موبائل، اس سے تو گناہ بہت ہوتے ہیں اور اس سے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نیک کام۔ تو یہ ایک چھوٹی سوچ ہے، تنگ نظری کی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف دیکھ کر موبائل میں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے قرآن شریف کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنے میں۔ جب موبائل سے اگر کوئی آدمی گانا سنتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا ہے،
تو اگر کوئی آدمی اس میں قرآن پڑھے گا تو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ ثواب بھی ہوگا۔ تو یہ ایسی ہے جیسے چاقو، تلوار۔ چاقو کا استعمال اگر آپ کسی گردن پر کریں گے ناجائز تو وہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا ظلم ہوگا، ستم ہوگا، عذاب کا سبب ہوگا۔ اور اگر اسی چاقو سے تربوز کاٹیں گے، خربوز کاٹیں گے، آم کاٹیں گے، کھیرا کاٹیں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جائز چیزیں ہیں، جائز جگہ استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ تو موبائل کا استعمال بھی اگر جائز طریقوں سے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو اس زمانے میں آئی ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان سب کو دین کا مددگار بنانا ہے، ان سب کو ہمیں مسلمان بنانا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے دو لفظوں میں کہ موبائل کو بھی ہمیں مسلمان بنانا ہے، میڈیا کو بھی مسلمان بنانا ہے، ٹی وی کو بھی ہمیں کیا بنانا ہے؟ مسلمان بنانا ہے۔ مسلمان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے دین کے کام لینے ہیں، دینی کاموں میں ان کو لگانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیروں نے اپنے لیے ایجاد کیے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ایک بات دین کی جو اس زمانے میں ہم کہیں جا کر کہہ سکتے ہیں اور بہت دور جا سکتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ سکتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے، وہ ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہمیں دیا ہے میڈیا، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اگر نیت صحیح ہو اور دین کا پیغام پہنچانا مقصود ہو، جیسا کہ علماء، بڑے بڑے فقہا، وقت کے بڑے بڑے محدثین، مفتیان اکرام آج کل ماشاءاللہ دین کا کام طریقے سے کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس کے کرنے میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ حطمہ، سلگائی ہوئی آگ، اللہ کی وہ آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ آگ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائیں گی۔ دنیا میں کسی کو آگ لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن دوزخ میں چونکہ موت ہی نہ آئے گی، اس لیے سارے بدن کے ساتھ دلوں پر بھی آگ چڑھ جائے گی اور خوب جلائے گی، آگ بند کر دی جائے گی۔ یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہوگا، نکلنا تو نصیب ہی نہ ہوگا۔ لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں، اور دوزخی اس میں بند ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوزخ پر مقررہ فرشتوں کی تعداد سورہ مدثر کے اندر ہے، علیہا 19، دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ فائدہ، ان 19 میں سے ایک مالک ہے اور باقی خازن ہیں، اور گو دوزخیوں کو سزا دینے کے لیے ان میں کا ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر مختلف قسم کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظام کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں، جن کے متعلق سورہ تحریم میں ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس پر سخت اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ذرا نافرمانی اس کے حکم میں نہیں کرتے، اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بیان القرآن میں در منصور سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ پر مقرر شدہ فرشتوں میں سے ہر ایک کی تمام جنات و انسان کے برابر قوت ہے۔ ایک ایک فرشتے کی ایسی طاقت ہے جیسا کہ سارے انسانوں و جناتوں میں طاقت ہوتی ہے۔ تو ان 19 فرشتوں سے کیسے حفاظت ہوگی؟ جب ہم ایسے اعمال کریں گے کہ جس سے ہمیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، تو خود بخود فرشتوں سے، ان کے عذابات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی دوزخ کے ان 19 فرشتوں سے حفاظت ہو جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے کثرت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور ہر ایک کے لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے سے حفاظت فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے حفاظت فرما۔ آخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔